السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال محب الرسول الشیخ الامام احمد رضا القادری قدس سرہ المتوفى سنة 40 و300 من الہجریہ۔ الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد، وصلاته دوما على خير الأنام محمد، والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي، فإلى العظيم توصلي بكتابه وبأحمد، وبمن أتى بكلامه، وبمن هدى وبمن هدي۔ یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قصیدتان رایتان میں سے ہے۔ یہ جیسے کہ آپ نے خامسہ میں درجہ خامسہ میں قصیدتان رایتان میں سے پہلا قصیدہ پڑھا تھا، دوسرا قصیدہ وہ داخل نصاب نہیں ہے، تو جو دوسرا قصیدہ نہیں پڑھ سکے تھے اسی کے یہ ابتدائی چند اشعار ہیں قصیدہ ثانیہ کے، دوسرے قصیدے کے یہ چند اشعار ہیں۔ تو یہ جو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ ہے، یہ قصیدہ بھی بحر کامل میں ہے، جس کو مجزوء الکامل کہتے ہیں، اور یہ بحر کامل کی جو 9 ضربیں ہیں یہ 8ویں ضرب ہے اس میں، اس لیے اس کو ثامن الکامل کہا۔ اس کے تفعیلیں وہی 4 ہیں جو ما قبل اشعار کے تفعیلیں تھے، یعنی متفاعل 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 متفاعل۔ دیکھیے اس کی تختی دیکھیں، الحمد لل الحمد لل متفاعل، یہاں تک ایک تفعیلہ ہو گیا، متوحدی متفاعل، یہاں تک ایک تفعیلہ ہو گیا، بجلا متفعلہل الن، یہاں تک ایک تفعیلہ ہو گیا، متفردی یہاں تک ایک تفعیلہ ہو گیا۔ قال محب الرسول، عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد۔ توحدہ، یہ توحد باب تفاعل سے ہے، یکتا ہونا، تنہا ہونا، جلال عظمت بزرگی، تفردہ یتفرد یہ بھی باب تفاعل سے متفرد تنہا۔ الحمد للمتوحد، یہاں پر للمتوحد رب محذوف ہے، یعنی للرب المتوحد، تمام تعریفیں یکتا پروردگار کے لیے ہیں، تمام تعریفیں یکتا پروردگار کے لیے ہیں۔ بجلالہ المتفرد، جو پروردگار اپنی عظمت و جلالت میں منفرد ہے، بجلالہ المتفرد، تو تمام تعریفیں اس یکتا پروردگار کے لیے جو اپنی عظمت و جلالت میں، اپنی شان بزرگی میں، جو اپنی عظمت و جلالت میں، اپنی شان بزرگی میں منفرد یکتۂ روزگار ہے، منفرد یکتۂ روزگار ہے۔ وصلاته دوما على خیر الانام محمدی، اور
اس رب کی اس میں ایجاد حذف ہے۔ ایجاد حذف اس لیے کہ اس میں تنزل محذوف ہے، اصلی عبارت تھی تنزل صلاتہ دومن، اس میں ایجاد حذف ہے۔ اور پہلا والا جو شعر الحمد للمتوحد، اس میں بھی ایجاد حذف ہے۔ اور المتفرد یہ بھی للمتوحد کی صفت ہے، یعنی للمتوحد المتفرد بجلالہ، یہ عبارت الحمد للمتوحد المتفرد بجلالہ، تو یہ بھی اس میں تنسیق الصفات ہے اور ایجاد حذف ہے۔ وصلاۃ دومن، اور اس رب کی رحمت کاملہ ہمیشہ ہمیش نازل ہو، کس پر؟ علی خیر الانام محمدی، افضل الخلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی علی خیر الانام محمدی، ساری مخلوق میں افضل ترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، والآل والاصحابی، اور رب کی رحمت کاملہ ہمیشہ ہمیش نازل ہو آل پر، والاصحابی، اور صحابہ کرام پر۔ کون سے صحابہ کرام پر؟ ہم مأوای عند شدائدی، وہ صحابہ کرام مأوا جو میرے ماوا ملجا ہیں، عند شدائدی میرے مصائب و آلام کے وقت، یعنی اگر مصائب و آلام کا شکار ہو جاؤں تو یقین صحابہ کرام میری مدد کرتے ہیں، میری پناہ گاہ ہیں۔ جو میری پناہ گاہ ہیں، عند شدائدی مصائب و آلام کے وقت۔ فیر العظیم توسلی بکتابہ و باحمدی، فیر العظیم اس میں بھی ایجاد حذف ہے اور صنعت تلمیح ہے۔ ایجاد حذف کس طور پر ہے؟ اس لیے کہ اس میں رب محذوف ہے، فإلی الرب العظیم، اور توسلی اس سے اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، تو فإلی العظیم توسلی، تو میں وسیلہ پکڑتا ہوں بزرگ تر اپنے رب کا، تو میں وسیلہ پکڑتا ہوں بزرگ تر اپنے رب کا، بکتابہ، اور اس کی کتاب قرآن پاک کا، اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں اس کی کتاب قرآن پاک کا، وبی احمدی، اور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا، وبمن اتی بکلامہ، ماقبل جملے پر اسی کا عطف ہے، تو اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں اس ذات اقدس کا جو اس کا کلام لے کر کے آیا، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وبمن اتی، اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں اس عظیم ہستی کا جو عظیم ہستی عطا لے کر کے آئے بکلامی، اس کے کلام پاک کو، اس کے کلام کو۔ وبمن ہدا، وبمن ہدی، وبمن ہدا، ہدا سے مراد رہنما ہدایت دینے والے، اور ہدیہ ہدایت یافتہ، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، یعنی رہنما اور ہدایت یافتہ صحابہ کرام مراد ہے۔ تو وبمن ہدا ومن ہدی، اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں رہنما اور ہدایت یافتہ صحابہ کرام کا، وبمن ہدا رہنما، ومن ہدی اور ہدایت یافتہ صحابہ کرام کا، یعنی ہادیو مہدی صحابہ کرام کا میں وسیلہ پکڑتا ہوں۔ وبطیبۃ وبمن حوت وبمنبر وبمسجدی، طیبۃ یہ ضرورت شعری کی وجہ سے جو ہے یہ اس کو منصرف کر دیا گیا ہے۔ حوا یحوی، حوایا حو حوت، گھیرنا، احاطہ کرنا، تو میں وسیلہ پکڑتا ہوں طیبہ کا، وبمن حوت، اور ان نفوس قدسیہ کا جن نفوس قدسیہ نے اس طیبہ کا احاطہ کیا، اس سے مراد ہے جنت اہل البقیع۔
اس سے مراد یعنی تمام صحابہ کرام، اس سے مراد صاحبہ و اہل البقیع، یعنی اہل بقیع مراد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اور تمام اہل بقیع۔ اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں بطیبۃ طیبہ کا، وبمن حوت، اور ان نفوس قدسیہ کا جن نفوس قدسیہ نے اس طیبہ کا احاطہ کیا، یعنی وہ نفوس قدسیہ جو اس طیبہ میں آرام فرما ہے، ان کا وسیلہ پکڑتا ہوں۔ ومنبر و مسجد، اور وسیلہ پکڑتا ہوں ممبر کا اور مسجد نبوی کا۔ وبکل من وجد الرضا من عند ربی واحدی، یہاں پر اس آیت کریمہ سے اشارہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی طرف، یعنی صنعت تلمی ہے اس میں۔ اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں ان تمام نفوس قدسیہ، بکل من، ان تمام نفوس قدسیہ کا جنہوں نے رضائے الہی کو پایا، اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں رضائے الہی کو پانے والی تمام نفوس قدسیہ کا، رب واحد کے پاس۔ اور میں وسیلہ پکڑتا ہوں ان تمام نفوس قدسیہ کا، من وجد الرضا، جنہوں نے رضائے الہی کو پایا، من عند رب واحدی، اپنے رب کے پاس۔ اللہم قد حجم العدا من کل شعب ابعدی، اللہم اصل میں یہ عرب میں جو ہے رائج ہے، اس کی اصل جو ہے اصل میں اللہم ہے، کیا ہے اصل اس کی اللہم، تو عرب جو ہے الف اور لام کو حذف کر دیتے ہیں، اور جو باقی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ حجمہ یحجم کا معنی آتا ہے حملہ کرنا، اور ادا اس کا معنی دشمن، یہ جمع ہے۔ ادا کس کی جمع؟ عدو کی جمع ہے، اور اس کی جمع عادہ بھی آتی ہے۔ اور شعون کے معنی آتے ہیں انتہا، غایت۔ ابعد، شعون ابعدی، دوری کی انتہا مراد ہے، ہر چہار جانب، دور دراز مقام۔ اللہم قد حجم الادا، اے میرے پروردگار دشمن حملہ آور ہو چکے، حجم ہے جو حملہ آور ہونا، قد حمل ادا، دشمن حملہ آور ہو چکے ہیں، من کل شعب ابعدی، ہر دور دراز، ہر چہار جانب سے، دور دراز ہر چہار جانب سے، یعنی ہر دور دراز مقام سے، ہر دور دراز مقام سے، ہر دراز چہار جانب سے دشمن حملہ آور ہو چکے ہیں۔ کس طرح حملہ آور ہوئے؟ فی خیلہم و رجالہم من کل مع کل عاد معتدی، اس میں پہلے والے شعر میں حجم، ادا، ابعد، ان تینوں میں مراد النذیر ہے، اور فی خیلہم و رجالہم سوار ہو کر کے آنا، خیل سے مراد جس کی جمع آتی ہے خیول، یہاں پر جو ہے جماعت الافراس، یعنی اس کا استعمال مجازن جو ہے کیا جاتا ہے گھوڑ سوار کے لیے، گھوڑے کی جو سواری ہوتی ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا بطور مجاز مرسل۔ رجال، یہ رجال راجل کی جمع ہے، یہ جس کا معنی آتا پیادہ، پیادہ چلنا، پیدل چلنا۔ عادم معتدی، دونوں کے درمیان جنا سے اشتقاق ہے۔ اعتدا یعتدی، حد سے تجاوز کرنا، اور یہ صفت عادل کی، یعنی حد سے تجاوز کرنے والا دشمن۔ تو اللہم، اے میرے مولا، قد حجم الادا، دشمن حملہ آور ہو چکے ہیں ہر دور دراز چہار جانب سے، فی خیلہم، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر، ورجالہم، اور پیادہ چل کر، کس کے ساتھ؟ مع کل عاد معتدی، ہر ظالم و سرکش دشمن کے ساتھ، ہر ظالم و سرکش دشمن کے ساتھ۔
یعنی حد سے تجاوز کرنے والے دشمن کے ساتھ، ہر ظالم و سرکش دشمن کے ساتھ۔ حاوینا یہ جو ہے حال بنے گا رجالہم کی ہم ضمیر سے یا ادا سے حال۔ حاوینا ہوا یابی کے بناتے ہیں طلب کرنا۔ حاوینا ذلت مثبت مانا ثابت قدم، صاحب استقامت، صاحب استقامت کی لغزش کے طلبگار ہوتے ہوئے، صاحب استقامت کی لغزش کے طلبگار ہوتے ہوئے، باغین ذلت مہتدی۔ تو بغا یبغی اس کا معنی بھی آتے ہیں چاہنا، اور مہتدی ہدایت یافتہ، یعنی ہدایت یافتہ کی ذلت کے خواستگار ہوتے ہوئے، ہدایت یافتہ کی ذلت کے خواستگار ہوتے ہوئے، صاحب استقامت کی لغزش کے طلبگار ہوتے ہوئے۔ تو اس میں حاوینا ذلت مہتدی، باغین ذلت مہتدی۔ تو اس میں دیکھیں، اس میں معاصر بلاغت دیکھیں تو صنعت موازنہ ہے، صنعت مماثلہ، صنعت مماثلہ اس کو بولتے ہیں ایک فقرے کے لفظ دوسرے فقرے کے ہم وزن ہو۔ تو اس میں ایک فقرے کے لفظ، کیونکہ حاوینا، باغینا، ذلت، مثبت، مہتدی، تو دونوں فقروں کے الفاظ جو ہم وزن ہیں، اس لیے یہ ہے صنعت مماثلہ۔ اور ذلت اور ذلت اس میں جنا سے لاحق ہے، کیونکہ ان دونوں کے شروع کے جو لفظ ہیں وہ ہیں کہ جو قریب المخرج نہیں ہے بلکہ بعید المخرج ہے۔ قریب المخرج ہو تو وہ جنا سے مضارع ہے، اور قریب المخرج نہ ہو تو وہ جنا سے لائق ہے۔ لیکن عبدک آمن اذ من دعاک معید، معید جو ہے یہ جواب من کا، لیکن عبدک آمن، لیکن تیرا بندہ معمون و مطمئن ہے۔ لیکن عبدک آمن، لیکن تیرا بندہ معمون و مطمئن ہے، یعنی تیرا بندہ ہراساں نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہے، معمون و محفوظ ہے۔ لیکن عبدک عامر، لیکن تیرا بندہ مأمون و مطمئن ہے۔ کیوں معبود و مطمئن ہے؟ تیری ذات پر اس کو بھروسہ ہے۔ کیوں؟ اذ تعلیلیہ، اور یعید اس کا جواب ہے، اذ من دعا کا یعید، کیونکہ جو بندہ تجھ کو پکارتا ہے، من دعا کا، کیونکہ جو بندہ تجھ کو پکارتا ہے، یعیدی اس کی حمایت و نصرت، اس کی حمایت کی جاتی ہے، یعیدی اس کی تائید کی جاتی ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اذ من دعا کا، کیونکہ جو بندہ تجھ کو پکارتا ہے، یعیدی تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اے میرے مولا، میں تجھ کو پکاروں گا تو یقیناً تو میری مدد کرے گا، اس لیے میں ان سے ہراساں و خوف زدہ نہیں ہوں۔ لا اختشی من بأسهم ید ناصری اقوی یدی، اس میں دیکھیں معاصر بلاغت تو رد العجز علی الصدر ہے، کیونکہ ید اور رد العجز علی الصدر کس کو کہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ بعثن کی جمع بعوث، طاقت و قوت، اختشایت سے ہراساں ہونا، ڈرنا۔ ناصر سے پہلے رب محذوف ہے، یعنی یدو رب ناصری۔ لا اختشی من بعث، میں ان کی قوت و توانائی سے ہراساں نہیں ہوں، میں ان کی طاقت و قوت سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ یدو ناصری، میرے رب ناصر کا دست قدرت، میرے رب ناصر کا دست قدرت، اقوی یدی، قوی ترین ہے، قوی ترین دست قدرت ہے، میرے رب ناصر کا دست قدرت قوی ترین دست قدرت ہے۔ اللہم فادفع شرہم وقنی مکیدت کائدی، مکیدت قائد ان دونوں میں بھی جنا سے اشتقاق ہے۔ قادہ قدن مکر کرنا، فریب کرنا، مکیدت مصدر ہے فریب کاری۔ اللہم، اے میرے اللہ، فادفع شرہم،
تو ان کے شرر کو مجھ سے دور فرما، ان کے شرر و فتنے کو، ان کے شرر و فتنے کو مجھ سے دور فرما۔ وقنی، وقایقی سے امر ہے قی، وقنی مجھ کو بچا، مکیدت قائدی یعنی فریب کار کے فریب سے میری حفاظت فرما۔ وقنی مقاعد قائدی، اور مجھ کو بچا ماکر کے مکر سے، فریب کار کے فریب سے مجھ کو بچا۔ وَأَدِمْ صَلَاتَكَ وَالسَّلَامَ عَلَى الْحَبِيبِ الْأَجْوَدِ۔ اجود کے معنی تھے فیاض، سخی، زیادہ یجود سے بڑا، اس میں تفضیل سخی، اور حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ وَأَدِمْ صَلَاتَكَ، اور اے میرے مولا پروردگار تو اپنی رحمت کاملہ اور سلام کو ہمیشہ ہمیش نازل فرما۔ وَأَدِمْ صَلَاتَكَ، اے میرے مولا تو اپنی رحمت کاملہ ہمیشہ ہمیش نازل فرما، اور سلامتی ہمیشہ ہمیش نازل فرما، الحبیب الاجودی، فیاض و سخی حبیب مکرم پر۔ وَأَدِمْ صَلَاتَكَ، اور تو اپنی رحمت کاملہ اور سلامتی ہمیشہ ہمیش نازل فرما اپنے فیاض و سخی حبیب مکرم پر، اپنے فیاض و سخی حبیب مکرم پر۔ والآل امطار، ہاں، وَأَدِمْ صَلَاتَكَ وَالسَّلَامَ عَلَى الْحَبِيبِ الْأَجْوَدِ، اور تو اپنی رحمت کاملہ والسلامہ اور سلامتی کو ہمیشہ ہمیش نازل فرما علی الحبیب الاجودی، حبیب یعنی فیاض و سخی حبیب مکرم پر، فیاض و سخی حبیب مکرم پر۔ والآل امطار الندى، اور آل پر، کون سے آل پر؟ امطار الندى، باران جود و سخاوت پر۔ جود و یعنی جو جود و سخاوت کی بارش ہے، جود و سخاوت کی، امطار مطلب جود و سخاوت کی بارش، اور آل پر امطار الندى۔ والآل امطار الندى، اسی کا بدل ہے، آل کون ہے؟ امطار الندى۔ والآل امطار الندى، اور باران جود و سخاوت پر، والصحبی، اور صحابہ کرام پر۔ کون سے صحابہ کرام پر؟ صحبی اوائدی، صحب صاحب کی جمع بادل، فوائد و ان صحابہ کرام پر جو صحابہ کرام فوائد و منافع کی بدلیاں ہیں، فوائد و منافع کی بدلیاں صحابہ کرام پر، یعنی جو فوائد و منافع کے بادل ہیں، ابر منفعت، اور ان صحابہ کرام پر جو ابر منفعت ہیں، فوائد و منافع کی بدلیاں ہیں۔ ما غردت ورقا علی بان کا خیر مغردی، ما سے یہاں ما دوامیہ ہے، اور یہاں اس سے مراد لیں گے، اس سے مراد لیتے ہیں یہاں پر ہمیشہ کا معنی۔ ما غردت ورقا، جب تک کہ فاختہ چہچہاتی رہے، علی بان درخت بان پر، کا خیری، جب تک کہ فاختہ نغمہ سرائی کرتی رہے، جب تک کہ فاختہ نغمہ سرائی کرتی رہے، گنگناتی رہے، چہچہاتی رہے، علی بارن درخت بان پر بیٹھ کر، کا خیری مغردی، بہترین نغمہ گانے والے کی طرح، بہترین نغمہ سرائی کرنے والے کی طرح، کا خیری مغرد، بہترین نغمہ سرائی کرنے والے کی طرح۔ وَاجْعَلْ بِهَا احمد رضا ابدن بِعِرْضِ السَّيِّدِ، بِہا کی ضمیر اسی درود شریف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَاجْعَلْ بِهَا، اور تو بنا اس درود شریف کے واسطے سے احمد رضا کو بنا، ابدن غلام بنا، یعنی میں ساکن محذوف ہے، ابدن ساکنن، بِعِرْضِ السَّيِّدِ، سید مختار سید العالمین صلی اللہ علیہ، حرز کے معنی تھے حفاظت،
سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و صیانت میں رہنے والا تو غلام بنا دے احمد رضا کو۔ وجعل بیا، اور اس درود شریف کے واسطے سے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و صیانت میں رہنے والا احمد رضا، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و صیانت میں رہنے والا غلام بنا دے احمد رضا کو، بہا، اس درود شریف کے واسطے سے۔ تو یہ آج تو ماشاءاللہ 17 اشعار ہو گئے، تو میں نے عربی میں جو ترجمہ اس کا نہیں کیا، بعض لڑکوں کو شکایت ہو گئی کہ حضرت لمبی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو سننے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، آدھے گھنٹے کی ریکارڈنگ سننے میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تو اس لیے میں نے آج اردو ترجمے پر ہی صرف اکتفا کیا ہے۔ اور اگر میں اس کا عربی میں ترجمہ کرتا تو ابھی تو تقریباً یہ 25 منٹ کی ہوئی ہے، تو پھر 40 منٹ کی ہو جاتی۔ ہاں لمبی سننے میں اکتاہٹ تو ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے میں نے عربی میں ترجمہ چھوڑ دیا ہے۔ دعا کیجیے جلدی جو ہے مدرسہ کھل جائے، تب انشاءاللہ عربی میں ترجمہ بھی مدرسے میں کیا کریں گے، اور آپ حضرات اسی کو اب جو ہے صحیح سے پڑھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پڑھیں، اور محاسن بلاغت پہ دھیان دیں۔ اور کسی شعر میں نہ بھی بتلاتا ہوں، لیکن آپ جو ہے خوب دھیان دیا کریں۔ دیکھیے ما غرضت ورقا اعلی بال خیر، یہ مقرری، اس میں دیکھیں تو اس میں محاسن بلاغت یہ کہ رد العجز علی الصدر بھی ہے، کیونکہ مغرد غرد دونوں کا مادہ اشتقاق، جناس اشتقاق بھی ہے، اور رد العجز علی الصدر بھی ہے۔ اسی طریقے سے امطار، مطر، ند اور یہ سحب، ان تینوں میں مراعات النذیر ہے۔ اور الحبیب الاجودی اسمتا النبی الحبیب الاجودی، تو اس میں جو ہے ایجاد حذف ہے اور تنسیق الصفات ہے۔